بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خطاط نستعلیق لاہوری طرز تقویم نمبر 7 مرکبات کے ضمن میں آج ہماری 17ویں ویڈیو ہے جو عین اور واو کے بارے میں۔ عین سے مراد عین اور غین ہے، صرف نقطے کا فرق ہوتا ہے، اور واو کی ایک ہی قسم ہے، اس کی دوسری قسم کوئی نہیں ہے۔ عین جب الف کے ساتھ الف دال کاف لام الف لا کے ساتھ ہو تو اس کا اوپر والا حصہ اور نچلا حصہ آپس میں گولائی کی شکل میں آمنے سامنے ہوتے ہیں، اور بقیہ حروف کے ساتھ ہم ایک نقطہ بنا دیتے ہیں، پھر اس میں سے کیا کرتے ہیں، نچلا والا جبڑا تو اسے آگے کرتے ہیں اور پھر اس کو لفظ کے موافق پھر تھوڑا سا کبھی اندر کر دیتے ہیں اور کبھی سیدھا کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اوپر جب آپس میں اس کے جو جبڑے ہوتے ہیں گول ہوتے ہیں تو دونوں جبڑے آپس میں برابر ہوتے ہیں، دونوں ہونٹ۔ لیکن اگر بقیہ حروف ہے تو وہاں پر یہ قاعدہ ہے کہ نچلا جبڑا جو ہوتا ہے تھوڑا سا آگے پھیلا ہوتا ہے اور دوسرا آگے ہوتا ہے۔ دوسرا فرق عین میں یہ ہے کہ عین اگر شروع میں ہے تو اس کی شکل باقی رہتی ہے، غنہ ختم ہو جاتا ہے، درمیان میں ہے تو اس کی شکل بھی بگڑ جاتی ہے اور غنہ بھی نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور اس طرح اگر آخر میں ہے تو اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، اس طرح ہم بنا دیتے ہیں اور اس کا غنہ باقی رہتا ہے۔ واو چاہے مفرد ہے چاہے مرکب ہے، اول میں تو آتی نہیں ہے، لیکن آخر میں یہ آتی ہے اور اس کی کوئی شکل بگڑتی نہیں ہے، بالکل اپنی شکل جو ہوتی ہے اس کی وہ برقرار رکھتی ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہے سطر اول ہی کے اوپر اس کو لکھ دیتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے لیے میں نے 4 لکیریں نہیں کھینچی ہے، بہرحال بس ایک ہی سطر ہے اور اوپر والی سطر اور اس کے اوپر ہم اس کو لکھ دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں، اس کے لیے ہم اس طرح ایک جمع کا نشان لگا دیتے ہیں تھوڑا سا اوپر اس لکیر سے، اور اسی چرخی کے ارد گرد ہم اس طرح قلم گھما دیتے ہیں، اور یوں عین کی جو گردن ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ اس کا جو جبڑا ہوتا ہے یہاں تک لے کے آتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو کھول دیتے ہیں۔ یہاں سے اگر اس کی مسافت دیکھیں گے تو تقریباً سوا قد، یہ اس سے تھوڑا سا اوپر اس کا جو نچلا جبڑا ہوتا ہے تھوڑا سا آگے نکل جاتا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں سب سے پہلے یہ سٹروک پہلے ہم نے یہ بنایا مکمل کر کے، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہم نے نچلا جبڑا جو تھا وہ ہم نے ملانے کی کوشش کی، اور تھوڑا سا یہ جبڑا جو ہوگا معمولی سا قلم کے نوک کے ساتھ سیدھائی میں ہم بنا دیتے ہیں، اور پھر تھوڑا سا معمولی سا اس کو ٹچ کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو نیچے لٹکا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا حصہ اس کا اس طرح کر دیتے ہیں کہ قلم کے نچلے حصے سے یا اوپر والے حصے سے، اور وہ بھی تقریباً پونا کٹ اس طرح بنا دیتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں گولائی کی شکل میں، یہاں تک لے کے آتے یہاں اس کے نصف تک، اور پھر اس کے وسط میں اس طرح ایک کٹ لگا دیتے ہیں چوتھائی کٹ کے برابر، اور بقیہ جو حصے ہیں یہاں تک بھی اس کو پتلا کر دیتے ہیں اور یہاں پر بھی پتلا کر دیتے ہیں، تو یہ اوپر والا حصہ نوکیلا بن جائے گا۔ اس طرح یہ جو نقطے کے ساتھ ہم اس کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی پتلا ہو جائے گا اور درمیان میں موٹا ہو جائے گا۔ آپ یہاں پہ اس کو دیکھ رہے تفصیل کے ساتھ، یہ آپ دیکھیں، یہ نچلا جبڑا تھوڑا سا آگے ہے اور یہاں پر یہ مسافت کچھ کم کٹ ہے، یہاں پر آپ دیکھیں۔ ہم اس کو ڈرا کرتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں اس کی پیمائش کے 3/4 دونوں طرف سے، یہ اس کا ہاتھ ہے اور ایک دائرہ نما ہے، اور یہ جو گردن ہے یہ اس میں تھوڑا سا ڈلان ہے، نشیب ہے اس میں، اس کو ہم بالپن کے ساتھ ٹچ کر دیتے ہیں اور نوکیلا نما بن جائے گا۔ اگر اس کو تھوڑا سا آگے بھی نکال دیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بہرحال پھر اس کے بعد اس کے ساتھ جو نچلا حصہ ہے وہ اس طرح نکال دیتے ہیں، اندر کی جانب اس طرح ایک پٹی لگا دیتے ہیں، اور اس کے سیدھ میں جب آ جاتے ہیں تو تھوڑا سا نیچے اس لکیر سے اس طرح ایک
اور کٹ لگا دیتے ہیں، اور یہ تقریباً 1.5 کت اس کی جو واو ہے اس کے ساتھ ہم اس کو ملانے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں پر اس سے الٹا شروع کر دیں گے، اور پھر یہ والا حصہ گولائی کی شکل میں، اور پھر یہاں پہ قلم اٹھا دیں گے تو یہ ناشپاتی نما شکل واو کی بن جائے گی۔ اب یہاں پر آرام سے اس کو بنانے کی کوشش کریں گے، اس کو بھی اس کے ساتھ ملانے کے سیدھا، تو یہ اس کی جو مسافت ہو جائے گی اندرونی طور پر اونچائی کے اعتبار سے 1.5 کت، اور موٹائی کے اعتبار سے پھر یہ پورا کت بن جائے گا، اور شکل اس کی بن جائے گی ناشپاتی نما۔ اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس آگے آسان ہے، کتنا آسان ہے دیکھیں۔ یہاں پر اس کی سیدھ میں اس کے ساتھ یہ ٹکڑا جمع کر دیں گے، اور یہ واو کا نچلا حصہ بن جائے گا۔ اب یہاں پر اس کو دیکھیں، یہاں پر بھی کٹ لگا دیں گے، تو یہ بالکل سیدھ میں ہم بنانے کی کوشش کر دیں گے۔ تو یہ جو واو کا جو کونا ہے یہ تھوڑا سا زمین سے اوپر ہو جائے گا، اور یہاں اس کی مسافت اگر دیکھیں تو یہ بھی تقریباً 1.5 کت یہ ہو جائے گی، اور یہ جو مسافت ہو جائے گی یہاں سے یہاں تک یہ بھی ایک سے ایک اٹھا دو، البتہ یہاں پر 1 کت۔ تو ہم نے واو بنانے کی کوشش کی ہے واو کے ساتھ۔ کٹ پین کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں، اور اس میں ہماری پریکٹس ہونی چاہیے، اور اس طرح اگر نہ بنائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہماری روانگی ہو، ٹھہراؤ نہ ہو، بلکہ اس پہ ہم نے اس طرح محنت کرنی ہے۔ یہاں دیکھیں اندر کی جانب، اور پھر یہاں پر تھوڑا سا وقفہ، اور وقفہ کے بعد پھر یہ واو بنایا۔ تو واو ہمیں اس کا جو سرا ہے اس کے ساتھ ملانے کی کوشش نہیں کرنی ہے کہ بالکل مٹ جائے، بلکہ یہاں پر تھوڑا سا ہم نے ظاہر کرنا ہے اس واو کو، چاہے واو کا سرا ہے یا قاف کا سرا ہے، اس کو ہم نے ظاہر کرنا ہے۔ مارکر کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ نقطہ بنایا، پھر نچلا جبڑا گولائی کی صورت میں، اور یہاں پر اسی نقطے میں اندر جا کے اور اس کے متصل واو اور واو کا سرا ظاہر جب یہ بنا دیا، اس کے بعد اس کے ساتھ نچلا جبڑا، نچلا جو کونا ہے واو کا، اور اس کے بعد یہ والا نوک کے ساتھ، اوپر والے نوک کے ساتھ ہم نے بنانا ہے۔ دیکھیں یہاں پر بال پین کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ، اور اس پہ ہم نے کافی محنت کرنی ہے اس کو روانگی کے ساتھ۔ بہرحال کیف یہاں پر ہم نے واو بنایا، اور اس کے ساتھ ہم نے آئین کو جوڑ دیا۔ اس پہ ہم نے کافی محنت کرنی ہے۔ بس یہاں پہ واو کے متعلق ایک بات عرض کرنی ہے کہ یہاں پر یہ جو تکونی شکل ہے تو یہاں پر تھوڑا سا ٹیورا، اس کے بعد قلم کو ہم نے ڈھیلا چھوڑنا ہے۔ یہ چاہے را ہے چاہے دال ہے، جہاں پہ لفظ پتلا بنانا ہو تو وہاں پر ڈھیلا چھوڑ دینا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اوپر اڑا دے یا نیچے، بلکہ لائن ہی میں ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ دیکھیں یہاں پر نقطہ بنایا، پھر اس کے بعد اوپر اٹھایا، نچلا چپڑا مکمل کرنے کے بعد پھر اس کے بعد واو کی طرف نیچے آ گئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اس ویڈیو کو ثواب کے نیچے شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔